السلام علیکم۔ نبیلہ ابر راجہ کا ناول زرد زمانوں کا سویرا۔ ہانی اور سلجوق کہاں ہیں؟ بے قراری اس کے لہجے سے آیا تھی۔ جہاں انہیں ہونا چاہیے تھا وہیں ہے۔ وہ اطمینان سے بالوں میں برش کر رہا تھا۔ بتائیں آپ انہیں کہاں چھوڑ آئے ہیں؟ اسے گڑبڑ کا احساس ہوا۔ بتایا تو ہے وہ محفوظ جگہ پر ہیں۔ اس کی اطمینان میں فرق نہیں آیا تھا۔ کہیں آپ نے انہیں مار تو نہیں دیا ہے؟ اس کی آواز ڈوب رہی تھی۔ ہاں، اس ہاں نے رباب کے اندر سوئی ضدی خودسر اور بہادر سی رباب کو بیدار کر دیا، جو نتائج کی پرواہ کیے بغیر مخالف سے لڑ جاتی تھی۔ اسے یہ بھی بھول گیا اس کے سامنے قاتل کھڑا ہے۔ اس نے اچانک ہی سبکتگین کا گریبان تھام لیا تھا۔ ظالم انسان، اپنے نام کا ہی بھرم رکھ لیا ہوتا۔ وہ تو ہرنی کی آنکھ میں آنسو برداشت نہیں کر سکا تھا۔ اور تم کیسے باپ ہو؟ اپنے بچوں کو ہی مار دیا۔ پہلے بیوی کو مارا، اب بچوں کو مار دیا۔ میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گی۔ وہ یکدم بپھری ہوئی شیرنی بن گئی تھی۔ سبکتگین کو اس نے نوچ ڈالا، شرٹ پھاڑ دی۔ نازک ہاتھوں سے پوری قوت سے کام لیتے ہوئے اسے مکے مارے۔ سبکتگین نے اس کا ہاتھ اچانک روک لیا۔ بس، حساب پورا ہو گیا ہے۔ چاہے تم اس طرح مجھ پر گھنٹوں قوت صرف کرتی رہو، میرا کچھ نہیں بگاڑ سکو گی۔ مت سمجھنا کہ بہت طاقتور ہو۔ اگر میں خاموش رہا ہوں تو اس لیے میں کسی پر ناحق ظلم روا رکھنے کا قائل نہیں ہوں۔ تھانے میں نے تمہیں بید مارے تھے، وہ حساب اب تم نے پورا کر لیا ہے۔ اس کے بعد اگر تمہارے حواس ٹھکانے نہیں آئے تو مجھے دماغ درست کرنا اچھی طرح آتا ہے۔ میری نرمی کا اس طرح فائدہ مت اٹھاؤ۔ وہ دھاڑا تو رباب کا دل جیسے رک سا گیا۔ اسے اپنی موت بہت قریب نظر آنے لگی تھی۔ نازا کی طرح وہ بھی ابھی بے جان ہو جائے گی۔ شاید یہ جیک ہارپر کی طرح کرائم ہسٹری میں نام پیدا کرنا چاہتا ہے۔ 3 قتل کر چکا ہے، 4تھا میرا ہوگا۔ ہائے میری سجل آپی، اب مجھے کبھی نہیں دیکھ سکیں گے۔ احتشام بھائی میری صورت کو ترس جائیں گے۔ تائی رقیہ، چچی آمنہ اور رفعت چچی کتنی خوش ہوں گی۔ سلوت اور نگی کو علم ہی نہیں ہوگا کہ میں مرنے والی ہوں۔ ہانی اور سلجوق تو مجھ سے مل کر بھی نہیں گئے۔ کاش آخری بار انہیں سینے سے لگا کر ڈھیر سارا پیار کر لیتی، اتنا دکھ تو نہ ہوتا۔ کون روئے گا میرے لیے؟ صرف سجل اور احتشام بھائی۔ یہ شخص مجھے یقیناً اذیت دے کر مارے گا۔ وہ لیڈی پولیس بھی تو کہہ رہی تھی کہ ڈی ایس پی کو خوبصورت لڑکیوں پر رحم نہیں آتا۔ وہ دراز کھول رہا تھا۔ رباب کے دل نے ایک اور بیٹ مس کر دی۔ ابھی اس میں سے کوئی ریوالور یا شاید کوئی چھرا نکالے گا۔ زہر بھی تو ہو سکتا ہے۔ سنا ہے سائنائڈ بہت سریع الاثر زہر ہوتا ہے۔ اگر انسان ننگے ہاتھوں پکڑے تو ناخنوں کے اندر گھس کر انسان کو مار دیتا ہے۔ میرے لیے تو ایک قطرہ ہی کافی ہوگا۔ کتنی تھوڑی عمر تھی میری، وہ بھی غموں سے بھری۔ وہ اس کی طرف پلٹا۔ رباب ہوش و خرد سے بیگانی ہوتی نیچے گر گئی تھی۔ مسمات نازاں بانو، آپ کو سبکتگین اصفر سے نکاح قبول ہے؟ مولوی صاحب اس سے پوچھ رہے تھے۔ اس نے پہلی بار ہی اس بات میں سر ہلا دیا۔ اس کے لیے سبکتگین کا نام ہی کافی تھا۔ نازاں فتح و کامرانی کے نشے میں اس قدر چور تھی کہ اصفر کو عنصر سمجھی۔ تھینک یو نازاں بانو، تم نے میری بہت بڑی مشکل آسان کر دی ہے۔ مولوی صاحب کمرے سے نکلے تو سبکتگین اس کے بستر کے پاس آ کر بولا۔ وہ کچھ نہیں سمجھی۔ سبکتگین نے دروازے کی طرف منہ کر کے کسی کو آواز دی۔ آ جاؤ، دلہن صاحبہ انتظار کر رہی ہیں۔ نازاں سمجھی اس کے دوست کی بیگم ہوگی۔ وہ سر جھکا کر بیٹھ گئی۔ یہ لو اپنی دلہن سبکتگین، بس خیال رکھنا بیچاری تھوڑی پاگل ہے۔ نازاں نے ساری مصنوعی شرم و حیا بالائے طاق رکھتے ہوئے سر اٹھایا۔ سبکتگین کمرے سے جا رہا تھا۔ اس کی جگہ سرخ آنکھوں والا ایک شخص کھڑا تھا۔ کون ہو تم؟ کیوں آئے ہو میرے کمرے میں؟ سبکتگین کہاں ہے؟ وہ کھڑی ہو گئی تھی۔ میں ہی سبکتگین ہوں، میرے ساتھ تمہاری شادی ہوئی ہے۔ اس کی سرخ وحشت ناک آنکھوں کے برعکس لہجہ خاصا ملائم تھا۔ تم جھوٹ ہو، فراڈ ہو۔ میری شادی سبکتگین کے ساتھ ہوئی تھی۔ وہ بے قابو ہو رہی تھی۔ بیچاری لڑکی، سبکتگین بتا رہا تھا، اس کا دماغ یوں ہی الٹ جاتا ہے۔ خیر، وہ اسے دیکھتے ہوئے سوچ رہا تھا۔ نازاں اسے آگے بڑھتے دیکھ کر شکست خوردہ انداز میں ڈھہ گئی تھی۔ اسے یہ حقیقت سمجھنے میں دیر نہیں لگی تھی کہ سبکتگین نے اس سے اس کی مکاری اور جھوٹ کا بدلہ لے لیا ہے۔ دوسرے دن سبکتگین عنصر چہرے پر فاتحانہ مسکراہٹ سجائے اسے مبارکباد دینے آیا۔ تنہائی پاتے ہی وہ آہستگی سے بولا، سبکتگین سے اس سارے قصے کا ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس شادی کو نبھاؤ کسی طرح بھی، اگر چاہو تو ممی کو اطلاع دے سکتی ہو۔ ہاں، یہ مت سمجھنا کہ اس بار میں حسن سے مار کھاؤں گا۔ تمہاری مکاری کا اس سے بہتر جواب میرے پاس نہیں تھا۔ پھر اس کے آنے پر وہ خاموش ہو گیا۔
سبکتگین اسفر چوری کے جھوٹے الزام میں اس کے پاس لایا گیا تھا۔ اس کے والدین حیات نہیں تھے، وہ بیچارہ اپنا دفاع بھی کرنے کے قابل نہیں تھا۔ سبکتگین جان گیا کہ یہ بے قصور ہے۔ اس کی کوششوں کے باعث سبکتگین اسفر کو جان بخشی ہو گئی۔ بعد میں اس نے سبکتگین کو نوکری دلائی، وہ کرائے کے مکان میں رہ رہا تھا۔ سبکتگین نے مخلصانہ مشورہ دیا کہ شادی کر لو۔ وہ جب خود پپا کے چالیسوے پر گیا تو نازا کو دیکھ کر ایک خیال بجلی کے گوندے کی طرح ذہن میں لپکا۔ اس نے تمام منصوبہ تیار کر لیا۔ اپنی توہین کا احساس اسے ابھی بھی اس کا رواں رواں بھڑک اٹھتا تھا۔ تو نازا کو سزا ملنی چاہیے تھی۔ سبکتگین نے سبکتگین اسفر کو بتایا کہ لاہور میں میری ممی کی کزن ہے، دماغی طور پر کمزور ہے، اسی وجہ سے کہیں اس کا رشتہ بھی نہیں ہو رہا ہے، گھر والے الگ اس سے بیزار ہیں۔ سبکتگین اس کی باقی بات سمجھ گیا۔ اس کا احسان اتارنے کی خاطر وہ نازا سے شادی کے لیے تیار ہو گیا۔ نازا نے دل سے اس بندھن کو قبول نہیں کیا تھا، ہر وقت اس سے لڑتی جھگڑتی رہتی۔ ایسے میں سبکتگین اس کے پاس مشورے کے لیے چلا جاتا۔ نازا اور سبکتگین کی شادی کے 2.5 سال بعد سلجوق پیدا ہوا اور 2 سال بعد ہانی آ گیا۔ سلجوق اس سے مانوس تھا، انکل کہتے کہتے اس کی زبان نہیں تھکتی تھی۔ کبھی کبھی بے دہانی میں اس کے منہ سے پپا انکل نکل جاتا۔ آہستہ آہستہ اس کا یہ نام پختہ ہو گیا۔ سبکتگین خوب ہنستا۔ پھر اس روز وہ تلخ واقعہ پیش آیا۔ سبکتگین ان کے گھر آیا ہوا تھا۔ نازا اور سبکتگین اسفر کی چھت پر سے زور زور سے بولنے اور جھگڑنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ نازا بھاگتی ہوئی سیڑھیوں کی طرف بڑھی۔ نازا تمہیں میری بات سننی ہوگی۔ سبکتگین نے اترتی نازا کا بازو تھامنا چاہا تو اس نے جھٹکے سے چھڑایا اور لڑکھڑاتی کلا بازیاں کھاتی وہ سیڑھیوں سے لڑکنے لگی۔ آخری سیڑھی پر آ کر وہ ساکت ہو گئی۔ سبکتگین اسفر چیخنے لگا۔ محلے والے جمع ہو گئے۔ سبکتگین ابھی تک اس صورتحال پر حیران تھا۔ کسی نے پولیس کو اطلاع کر دی۔ نازا کو ہاسپٹل لے جایا گیا اور اسے پولیس پکڑ کر لے گئی۔ مسلسل 7 روز ہو گئے تھے، نازا کو ہوش نہیں آیا تھا، وہ کومے میں تھی۔ ادھر پولیس نے سبکتگین کا 4 روزہ ریمانڈ لے لیا۔ نازا کے ہوش میں آنے تک سبکتگین عنصر سے سبکتگین اسفر نے اپنے بچوں کا خیال رکھنے کی تاکید کی۔ چند روز بعد اس کا تبادلہ ہونے والا تھا۔ اس نے کہہ سن کر لاہور ٹرانسفر کرا لیا اور سب سے پہلے ہانی اور سلجوق کو لے کر اس کی نانی کے پاس گیا۔ اس نے تمام حالات بتاتے ہوئے معافی مانگی۔ انہوں نے اس کی کسی بات کا بھی یقین نہیں کیا اور کہا کہ وہ تمہارے ساتھ گھر سے بھاگی تھی، تم نے دل بھر جانے کے بعد اسے قتل کر دیا ہے اور اب اس کی بے ہوشی کا ڈھونگ رچا رہے ہو۔ وہ حسن کے پاس بیرونی ملک چلی گئی۔ فرزہ کی حالت بہت خراب تھی۔ پھپھو اور حسن نے عنصر کی موت کے بعد اسے خوب ستایا تھا۔ حق مہر میں اس کی نام لکھی گئی کوٹھی ہتھیا لی، بینک بیلنس ہڑپ کر دیا اور جس گھر میں رہائش پذیر تھے اس کا تمام قیمتی فرنیچر اور چیزیں تک نہیں دیں۔ شکر تھا کہ فرزہ نگی سلوت کی شادیاں کر چکی تھی۔ اپنی پھپھو اور حسن کے اس فراڈ نے ان کا دماغ ہی پلٹ دیا اور وہ اب ایب نارمل سی ہو گئی تھیں۔ سبکتگین نے سلوت اور نگی کی طرف رجوع کیا۔ وہ اس تمام حالات کی ذمہ دار بھائی کو سمجھ رہی تھیں، پھر بھی وہ اس کا ساتھ دینے پر آمادہ ہو گئی، اس لیے بھی کہ اس نے ممی کو گھر سے نہیں نکالا تھا جو اس کے نام تھا۔ پھر بھی دل میں گرہ سی تھی، برسوں کا زہر تھا، اتنی جلدی کیسے ختم ہوتا۔ ہانی اور سلجوق سے وہ 1 ماہ میں ہی بیزار ہو گئی۔ بھائی کو مشورہ دیا کہ شادی کر لو۔ سبکتگین اسفر نے اس سے التجا کی تھی کہ بچوں کی حقیقت سے لاعلم رکھا جائے۔ وہ مشکل میں پھنس گیا تھا۔ خاندان میں اس کی شہرت قاتل کے نام سے خوب ہو رہی تھی۔ وہ 2 دن اسے جب ہانی اور سلجوق کو سنبھالنا پڑ گیا تو وہ بوکھلا گیا۔ سلوت اور نگی کی بات سچ نظر آنے لگی کہ شادی ہر مسئلے کا حل ہے۔ اس نے سر جھکا دیا، کم از کم وہ رات کو آرام سے سو تو سکے گا۔ ادھر سلوت اور نگی بھی ذمہ داری سے جان چھوٹنے پر خوش تھیں۔ سبکتگین کو بارہا معصوم اور باحیا سی رابعہ کا خیال آیا جو بڑی مہربان اور پرخلوص سی تھی۔ 2.5 سال پہلے اس کی بھی شادی ہو گئی تھی۔ وہ اپنے سارے کام چھوڑ کر سب گھر والوں کے لیے تحائف لے کر اس کی شادی میں گیا تھا۔ ذیشان اور رابعہ دونوں کی شادی ساتھ ہو رہی تھی۔ سبکتگین کو رابعہ کے ہونے والے شوہر ندیم پسند آیا تھا۔ اس کی آمد پر سب گھر والے بہت خوش تھے، بار بار اس سے ایک ہی سوال کر رہے تھے، اس نے اب تک شادی کیوں نہیں کی ہے؟ وہ مسکرا کر سب کو ٹالتا رہا۔ جب سلوت اور نگی اس کے لیے لڑکی پسند کر آئیں تو اسے رابعہ یاد آئی۔ اگر اس کی شادی نہ ہو چکی ہوتی تو وہ اسے اولویت دیتا۔ اس دوران وہ ایک بار سبکتگین سے بھی جا کر ملا تھا۔ وہ بے پناہ شرمندہ تھا۔
اس نے کہا تھا جیسے ہی نازا ہوش میں آ کر بیان دے گی میں رہا ہو جاؤں گا، کیونکہ وہ ایک معمولی سی بات پر خود بھڑک اٹھی تھی۔ وہ ہانی اور سلجوق کے لیے بہت بے قرار تھا۔ سبکتگین نے سلجوق کو یہ کہہ کر بہلایا ہوا تھا کہ تمہاری ممی پاپا تمہارے لیے بہت ساری چیزیں لینے گئے ہوئے ہیں۔ وہ بہل گیا تھا، اس کا اسے پپا انکل کہنا سلوت اور نگی کو یقین دلا گیا تھا کہ وہی ان کا باپ ہے۔ وہ نیا نیا اس تھانے میں آیا تھا جب رباب ان تینوں لڑکیوں سمیت اس کے پاس لائی گئی تھی۔ وہ سب اسے ہی قصوروار ٹھہرا رہے تھے۔ سبکتگین کے اندر ایک اذیت پسند آفیسر چھپا بیٹھا تھا جو بے اختیار اسے مار بیٹھا تھا، لیکن گھر آ کر وہ پشیمان ہوا تھا۔ لڑکی معصوم لگ رہی تھی۔ پھر دوسرے روز ہسپتال کے کوریڈور میں اسے لہو لہان دیکھ کر سبکتگین کو غصہ آیا تھا اور حیرانی ہوئی تھی۔ سلوت اور نگی نے بتایا کہ اس کی ہونے والی دلہن بہت معصوم اور خوبصورت ہے۔ وہ سب کچھ بھلا کر انہیں آنے والے خوبصورت دنوں میں کھو گیا۔ دل میں ننھے ننھے پھول کھلنے لگے تھے۔ ایک زندہ جیتے جاگتے وجود پر ملکیت کا احساس نشہ بن کر رگ رگ میں دوڑنے لگا۔ وہ بھی اکیلے چلتے چلتے تھک گیا تھا۔ مہربان زلفوں کا سایہ چاہتا تھا وہ آنے والی اس کے سارے کانٹے اپنے مہربان ہاتھوں سے نکالتی اور وہ اپنی وفائیں، اپنے وجود کو تمام تر محبت اس کے نام لکھ دیتا۔ سلوت اور نگی نے اس اندیکھی لڑکی کی تعریف کر کر کے اسے سراپا انتظار بنا دیا تھا، اور پھر شب زفاف رباب کو اپنے کمرے میں دیکھ کر اسے جھٹکا لگا تھا۔ وہ توقع نہیں کر پا رہا تھا کہ وہ اس کی دلہن ہو سکتی ہے۔ اس نے کتنے شوق سے گھر سجایا تھا، پھول اس کی راہوں میں بچھائے تھے، نرم نرم کومل سے جذبوں پر اوس آ گری تھی۔ پھر دوسرے روز اس کی بہن نے اس کی عادات کے بارے میں اور اپنے حالات کے بارے میں بتایا۔ وہ دیکھ رہا تھا رباب اپنے دلہناپے کے پرواہ کیے بغیر کس طرح بھاگ کر کچن میں گئی تھی۔ اس کا قیمتی سوٹ سیریلیک گرنے سے داغدار ہو گیا تھا، مگر اسے پرواہ نہیں تھی۔ پھر اس نے کتنی جلدی ہانی اور سلجوق سمیت اس کے پورے گھر کو سنبھال لیا تھا۔ پھر ایک روز ایک فائل ڈھونڈتے ہوئے وہ میڈیکل رپورٹ اس کے ہاتھ لگی جو تھانے سے وہ گھر لے آیا تھا۔ یہ افشاں خمار اور رباب کی میڈیکل رپورٹ تھی جو جیل کے ہاسپٹل میں لیڈی ڈاکٹر نے ان کی جسمانی معائنے کے بعد مرتب کی تھی۔ ان تمام رپورٹس میں رباب اسد کمال کی رپورٹ کلیئر تھی۔ یہ میڈیکل رپورٹ اس کی بے گناہی ثابت کر رہی تھی۔ سبکتگین اس روز ہلکا پھلکا ہو گیا۔ اب فلموں والی بات کلیئر کرنی تھی۔ وہ بہت ذہین پولیس آفیسر تھا۔ سچ جاننے کے لیے اس نے رات کی تنہائی کا انتخاب کیا تھا۔ اسے اپنے مردانہ وجاہت اور کشش کا خوب اندازہ تھا۔ رباب اس کی قربت سے جس طرح بوکھلائی اور چھوئی موئی بنی تھی، میڈیکل رپورٹ اس سے اور بھی سچی ہو گئی تھی۔ اگر وہ گوہر آبداد سے محروم ہوتی تو اس کی قربت سے یوں ہرگز خوف نہ کھاتی۔ جن لڑکیوں کا ڈر ایک مرتبہ دور ہو چکا ہوتا ہے، کم از کم وہ رباب کی طرح بیہیو نہیں کر پاتی ہوں گی۔ وہ زمانہ شناس پولیس آفیسر تھا، جان گیا کہ رباب ابھی تک کلی ہے۔ پھر جس طرح وی سی آر آن ہونے پر وہ کمرے سے بھاگی تھی، اس کی بلند کردار پختگی کے لیے یہی بات کافی تھی۔ یقیناً وہ ایک باحیا اور عفت مآب لڑکی تھی۔ سجل سے بھی اس دوران اس کی ایک دو ملاقاتیں ہوئیں۔ اس کے حالات جان کر اس کا دل دکھ سے بھر گیا تھا۔ سبکتگین نے چپ چاپ وہ رپورٹس لے جا کر آمنہ رفت کے آگے رکھ دی تھیں، جن میں ان کی لاڈلیوں کے کارنامے درج تھے۔ ان کی ساری اکڑ اور غرور ختم ہو گیا تھا۔ سجل دھوم دھام سے رخصت ہوئی۔ سبکتگین کے دل میں رباب کے حوالے سے خوبصورت جذبے پنپ رہے تھے جو ہانی اور سلجوق جیسے ننھے رقیبوں کے نظر ہو رہے تھے۔ اسے رباب کی یہ توجہ بالکل نہیں بھا رہی تھی۔ وہ جب بھی حال دل ظاہر کرنے کا ارادہ کرتے، وہ اپنے راج دلارے ہانی کو لے کر کھڑی ہو جاتی۔ سبکتگین نے سجل کو ہانی اور سلجوق کے والدین کی حقیقت بتا دی تھی، جسے اپنی شادی کی تیاریوں میں کھو کر رباب کو بتانی یاد ہی نہیں رہی۔ خدا خدا کر کے نازا کو ہوش آیا اور سبکتگین اس کے بیان کے بعد رہا ہو گیا۔ ہوش میں آنے کے بعد وہ بالکل بدل گئی تھی۔ ہانی اور سلجوق کے لیے وہ بہت بے قرار تھی۔ جب اسے بتایا کہ صرف ہانی اور سلجوق کے لیے سبکتگین نے شادی کی ہے تو پہلی بار وہ اس کی ممنوع ہوئی۔ سبکتگین خود انہیں چھوڑ کر آیا۔ وہ دونوں بہت اداس تھے۔ ہانی تو ماں کے پاس جا ہی نہیں رہا تھا۔ سلجوق اس سے ناراض تھا کہ اس نے دلہن آپی کو خداحافظ نہیں کہنے دیا تھا۔ نازا نے اسے کہا تھا کہ ہم بہت جلد تمہاری دلہن آپی کا شکریہ ادا کرنے جائیں گے۔ وہ جب لوٹا تھا تو رباب نے ایک نیا فتنہ کھڑا کر دیا۔ وہ اسے قاتل کہہ رہی تھی۔ پہلے اسے ہنسی اور پھر غصہ آیا۔ وہ کیسے سب کچھ بھلائے اس سے الجھ پڑی تھی۔
او مائی گاڈ، اسے کیا ہو گیا ہے؟ وہ نیچے پڑی رباب کی طرف لپکا، وہ بے ہوش ہو چکی تھی۔ ارے رباب، سبکتگین نے اس کے رخسار تھپتھپائے، آوازیں دی۔ وہ ہنوز اسی حالت میں پڑی رہی۔ وہ پریشان اس کے پاس بیٹھا رہا۔ شاید اس کی سخت لہجے نے اسے ہرٹ کیا تھا۔ اس کی نبض، دل کی دھڑکن تقریباً نارمل تھی۔ رباب کی آنکھ وقت پر کھلی تھی۔ یہی وہ وقت ہوتا تھا جب وہ اٹھ کر ہانی کے لیے فیڈر تیار کرتی تھی۔ اس کے لاشعور کے اندر شاید یہ احساس جاگزیں تھا، تبھی اس کا ذہن بیدار ہوا تھا۔ سب سے پہلے جو خیال اس کے ذہن میں آیا وہ یہی تھا کہ مرنے کے بعد وہ جنت میں ہے۔ گنگناہٹ کی آواز واضح تھی، نامانوس سی آوازیں بھی آ رہی تھی۔ شاید جنت میں کوئی گا رہا ہے، مگر جنت میں تو خوشالحان طائروں کے چہچہانے کا ذکر ہے۔ یہ کوئی انسانی آواز تھی۔ اس نے حواسوں کو حاضر کیا۔ سہمی ہوئی نگاہوں میں نئی امیدیں میں جگا دوں گا۔ سونی سی ان راہوں میں پھول ہی پھول میں کھلا دوں گا۔ ان مہکتی ہوئی بہاروں میں تم میرے ساتھ مسکراؤ گی۔ اس قدر پیار میں کروں گا تمہیں، تم ہر ایک بات بھول جاؤ گی۔ یہ تو اس قاتل کی آواز تھی۔ اس نے دھیرے سے آنکھیں کھولیں۔ اف، وہ ابھی اسی دنیا میں تھی۔ دروازہ کھول کر وہ اندر آ رہا تھا۔ اس نے پھر آنکھیں بند کر لیں۔ اٹھو میری زندگی، صبح ہو گئی ہے، جلدی سے آنکھیں کھولو، جا کے منہ دھو لو۔ سبکتگین نے چمچہ اس کے سر پر بجایا۔ وہ ہانی اور سلجوق کو اسی طرح گنگناتے ہوئے جگایا کرتی تھی۔ وہ گود میں لے جا کر چیئر پر بٹھاتی تھی۔ اس کا یہ سادہ دلکش انداز سبکتگین کو بے اختیار ہی سلجوق اور ہانی کی یاد دلا گیا تھا۔ اس نے لاشعوری طور پر اسے اس کی ہی اسٹائل میں جگایا تھا۔ اب سونے کی اداکاری کرنا فضول تھی۔ وہ اٹھ بیٹھی۔ سینٹر ٹیبل پر ناشتے کی ٹرے دھری ہوئی تھی۔ وہ خود اس کے بیڈ پر تھی۔ وہ تیر کی طرح نیچے آئی تھی۔ ہائے، وہ رات بھر اس کے کمرے میں سوتی رہی تھی، ایک قاتل کے کمرے میں۔ اب اسے یاد آ گیا تھا کہ وہ بے ہوش ہو کر گری تھی۔ رباب، اسد کمال خادم نے ناشتہ تیار کر کے لایا ہے، ذرا کھا کر بتائیں کیسا ہے۔ وہ کہیں سے بھی تھانے والا سنجیدہ باروک ڈی ایس پی نہیں لگ رہا تھا۔ وہ نہا کر رات والے کپڑوں میں ہی ملبوس تھا۔ بال ماتھے پر بکھرے ہوئے تھے، تولیہ ہنوز گلے میں موجود تھا۔ وہ لاابالی سا اسٹوڈنٹ لگ رہا تھا جو ماں بہنوں کی غیر موجودگی میں خود ہی ناشتہ بنانے کی کوشش میں لگا ہو، ساتھ اسے اور بھی کام سر انجام دینے ہوں۔ شرٹ کی آستینیں کوہنیوں تک چڑھائی ہوئی تھیں، اوپری گلی کے بٹن بھی کھلے ہوئے تھے۔ بیچارے کو بٹن بند کرنے کی بھی فرصت نہیں تھی۔ اس لاپرواہ حلیے میں بھی وہ بڑا مکمل لگ رہا تھا۔ وہ اٹھ کر باہر چلی گئی۔ جب وہ کافی دیر تک نہیں آئی تو سبکتگین نے آواز لگائی۔ وہ اٹھ کر خود ہی آ گیا۔ رباب سیڑھیوں پر بیٹھی ہوئی تھی۔ شیرنی صاحبہ، آئیے، ڈرنے کی کوئی بات نہیں ہے، الٹا آپ سے ڈرنا چاہیے، نہ جانے کب آپ بہادری کے مظاہرے پر اتر آئیں۔ وہ ہلکے پھلکے لہجے میں بولا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر اندر لے آیا۔ رباب نے صرف چائے لی اور ہلکے ہلکے سپ لینے لگی۔ مکھن لگے ٹوسٹ کو اس نے ہاتھ بھی نہیں لگایا۔ اسے بار بار ہانی اور سلجوق یاد آ رہے تھے، آنکھوں میں ان کی صورتیں گھوم رہی تھی۔ اسے کچھ بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا، یہاں تک کہ سامنے بیٹھا یہ شخص بھی۔ ابھی تک تمہارا غصہ نہیں اترا؟ لو اور طاقت آزمائی کر لو، قسم لے لو مجھ سے جو تمہارا ہاتھ روکا ہو۔ سبکتگین نے ٹرے پرے سرکا دی۔ لڑکیاں خوامخواہ اپنی مظلومیت اور کمزوری کا ڈھنڈورا پیٹتی ہیں کہ جی ہم کمزور ہیں، مرد کا مقابلہ نہیں کر سکتی، حالانکہ قدرت نے ان میں مقابلہ کرنے کے لیے یہ مفت کے ہتھیار ناخنوں کی صورت میں سونپے ہیں جو تیر اور تلوار سے زیادہ مؤثر ہیں۔ تم بھی ان سے کل کی طرح کام لے سکتی ہو۔ وہ واقعی بہت سنجیدہ لگ رہا تھا۔ رباب کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو گرنے لگے۔ ہانی اور سلجوق کہاں ہے؟ وہ درد بھرے لہجے میں بولی۔ یہ ہانی اور سلجوق کے علاوہ ہم کسی اور ایشو پر بات نہیں کر سکتے، بتایا تو ہے، اپنوں میں ہیں۔ وہ ناراضگی سے بولا۔ آپ سے بڑھ کر ان کے لیے کون اپنا ہوگا؟ رباب کو اس کی بات کا یقین نہیں آیا تھا۔ مجھے بس ایک بار ان سے ملوا دیں، وہ بے اختیار ملتجی لہجے میں کہتے ہوئے اس کے ہاتھ تھام گئی تھی۔ ٹھیک ہے، ملوا دوں گا۔ وہ بدمزہ ہو گیا۔ یہ ہانی اور سلجوق اوجھل ہونے کے بعد بھی پیچھا نہیں چھوڑ رہے تھے۔ نازاں اور سبکتگین، جلدی آؤ، مجھے اس بحران سے نکالو۔ اس نے دعائے انداز میں ہاتھ اٹھائے۔ رباب کچھ نہیں سمجھی۔ پھر نازاں اور سبکتگین آ گئے، بما ہانی اور سلجوق کے۔ رباب تو جہاں تھی وہیں کھڑی کی کھڑی رہ گئی تھی۔
ممی یہ ہی دلہن آپی ہیں، میں اور ہانی رات ان کے پاس سوتے تھے، یہ ہانی کا فیڈر بھی بناتی تھی۔ سلجوگ اس پیاری سی درمیانی عمر کی عورت کو لیے آگے بڑھا۔ رباب سلجوگ سے لپٹ گئی تھی۔ نازا اور سبکتگین اس کے حد درجہ محبت سے بہت متاثر ہوئے۔ آج نازا کو پہلی بار اپنی غلطیوں کا احساس ہوا تھا، اس نے محبت سے رباب کو لپٹایا تھا۔ سبکتگین اصفر بھی بڑی اپنائیت سے ملے۔ ہانی تو ہمک کر اس کی گود میں آیا تھا، جس سے وہ بے پناہ خوش ہوئی۔ سبکتگین تم ایک مکمل مرد ہو، تمہیں رباب جیسی مکمل لڑکی ہی ملنی چاہیے تھی۔ نازا کی آنکھوں میں پچھتاوے کی دکھ نمی بن کر چھلک آیا تھا۔ سلوت اور نگی بھی بھائی کے بلاوے پر آ گئی تھی۔ نازا کو زندہ سلامت دیکھ کر وہ اپنی خیالات پر بے پناہ شرمندہ ہوئیں۔ نازا اپنی ممی کا پوچھ رہی تھی، ان کی خود غرضی اور طوطا چشمی پر اسے دکھ ہوا تھا۔ وہ سب کچھ سمیٹ کر حسن کے پاس ہی چلی گئی تھیں۔ ان دونوں ماں بیٹے نے ایک بار بھی تو اسے ڈھونڈنے کی کوشش نہیں کی تھی، بلکہ شکر کیا تھا کہ اس نے لڑکا پھانس کر انہیں جہیز دینے کی زحمت سے بچا لیا تھا۔ نازا فرزہ کے پاس بھی گئی، وہ اٹھا کر اس پر چیزیں پھینکنے لگیں۔ سبکتگین اصفر کو نازا کے ماضی کے بارے میں علم نہیں تھا، وہ اس کا لا علم رہنا ہی بہتر تھا۔ نازا کو پہلی بار شوہر کی بڑائی اور وفاؤں کا احساس ہوا۔ وہ اسے اور بچوں کو آرام اور سہولیات دینے کی خاطر بے پناہ محنت کرتا تھا، مگر اسے احساس ہی نہیں تھا۔ یہاں آ کر اس کی آنکھیں کھل گئی تھیں۔ سبکتگین کتنا اچھا تھا، اس کے گھٹیا پن کے بارے میں کسی کو بھی کچھ نہیں بتایا تھا۔ ہاں، یہ الگ بات تھی کہ بعد میں سب اس بات سے واقف ہو گئے تھے۔ رباب نے کھانے پر اچھا خاصا اہتمام کر ڈالا تھا۔ وہ 3 روز ان کے گھر رہے۔ سلجوگ نے وعدہ کیا تھا کہ ملنے آتا رہے گا۔ ہانی کو چھوڑنے کا رباب کا دل ہی نہیں چاہ رہا تھا، پر ایسا کرنا تو تھا ہی، وہ اس کی ماں باپ تھے، ان سے الگ کہاں رہا جا سکتا تھا۔ رباب اکیلی بیٹھی سوچوں میں کھوئی ہوئی تھی۔ کیسے کیسے انکشافات ہوئے تھے۔ سبکتگین کی ذات جو محمل بنی ہوئی تھی، آج کھل کر سامنے آئی تھی۔ اپنی کم مائگی کا احساس شدید تر ہو گیا تھا۔ وہ مسٹر کلین تھا، مگر رباب کے ہاتھ ہرگز صاف نہیں تھے۔ اس کے ذہن خود اس کی اپنی نظر میں شکوک و شبہات کا شکار ہو رہی تھی۔ وہ بھلا کیا تھی؟ اس سے اچھی تو سجل آپ ہی رہی تھی، جنہیں ایک چاہنے والا مل گیا تھا۔ اسے لگتا تھا سبکتگین کی نگاہیں کوئی پیغام دینا چاہتی ہیں۔ اس نے کھل کر اظہار نہیں کیا تھا، ڈھکے چھپے معنی خیز انداز میں اشارہ دے دیا تھا۔ کیا سوچا جا رہا ہے؟ سبکتگین اندر آ گیا تھا۔ کچھ نہیں، وہ ہاتھ کی لکیروں میں کچھ تلاش کر رہی تھی۔ یقیناً تم میری ذات کے بارے میں سوچ رہی ہو، چلو آؤ تمہیں آج اپنے بارے میں بتا ہی دیتے ہیں۔ وہ فلور کشن گھسیٹ کر اس کے قریب بیٹھ گیا۔ 28 سال پہلے انصر گیلانی کے گھر میں میں نے جنم لیا۔ 4 سال کا تھا جب ماما فوت ہو گئی۔ پاپا نے بہت جلدی دوسری شادی کر لی۔ نئی ممی اور میں دونوں ہی ایک دوسرے کو پسند نہیں آئے۔ ہمارے درمیان ہمیشہ ایک سر سی کیفیت رہی۔ پھر سلوت اور نگی پیدا ہوئی۔ میں یہ سمجھتا تھا کہ ان کی وجہ سے پاپا میری اوپر توجہ نہیں دیتے، اس لیے ان کو خوب پٹائی کرتا۔ فرزہ ممی منہ سے تو کچھ نہیں کہتی، مگر دل میں زہر پالتی رہیں، جو ڈائریکٹ سلوت اور نگی میں منتقل ہو گیا۔ جو میں بڑا ہوتا گیا، اپنی حرکتوں پر مجھے شرمندگی ہونے لگی۔ میں سلوت اور نگی سے بولنا اور کھیلنا چاہتا تھا، مگر ممی انہیں روک دیتی۔ ممی کی کزن نازا بھی ہمارے گھر میں رہتی تھی، مجھ سے 3 برس بڑی تھی۔ مجھے علم ہی نہیں ہوا کہ میرے بارے میں اس کے خیالات بدل گئے ہیں۔ جب علم ہوا بہت دیر ہو چکی تھی۔ وہ خود رات میرے بیڈ روم میں چلی آئی، میرے انکار پر چیخنا شروع کر دیا، اپنے کپڑے پھاڑ ڈالے۔ گھر والوں نے انتہائی قابل اعتراض حلیے میں مجھے اس کے ساتھ پکڑا۔ پہلے نازا کے بھائی حسن نے مجھے مارا، پھر پاپا نے۔ یقین کرو مجھے مار کا افسوس نہیں تھا، افسوس تھا تو اس الزام کا تھا جو میرے اوپر لگایا گیا تھا۔ میں کسی لڑکی کو آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھتا تھا، حالانکہ صنف نازک نے مجھے بہت جلد احساس دلانا شروع کر دیا کہ میں بہت خاص ہوں۔ پاپا مجھے مارتے تھک گئے تو کہا کہ اسے اٹھا کر کوڑے کے ڈرم میں پھینک آؤ۔